المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب اللہ۔ گرامی قدر حضرات، بڑی محبت اور پیار سے آپ سب نے، اہل محلہ نے، علامہ سمر شہزاد فریدی صاحب اور ان کے ساتھیوں نے حضور کے پیار کی محفل سجائی ہے، حضور کے ذکر کی محفل سجائی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں رونقیں عطا فرمائے۔ بالخصوص حاجی گلزار احمد صاحب اس محفل کی صدارت فرما رہے ہیں، اللہ ان کو بے پناہ برکتوں سے نوازے۔ مسجد کے بانی حاجی شیر محمد صاحب، ان کا وصال ہو گیا ہے، اللہ ان کو مسجد کی خدمت کی برکت سے قبر میں راحت عطا فرمائے۔ جب میلاد کا مہینہ آتا ہے، گلی گلی، گاؤں گاؤں، بازار بازار یوں لگتا ہے جیسے عید کا سماں ہے۔ میلاد کے مہینے کی یہ برکات ہیں، گلیاں سج جاتی ہیں، رونقیں گلی گلی، بازار بازار نظر آتی ہیں۔ کبھی عالم تنہائی میں بیٹھ کر کبھی یہ سوچیں تو صحیح، عالم تنہائی میں بیٹھ کر کبھی یہ سوچیں تو صحیح کہ جس نبی کی ولادت جیسی، میں پھر جملہ ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ سب کی توجہ میری طرف ہو جائے، عالم تنہائی میں بیٹھ کر کبھی آپ سوچیں تو صحیح کہ جس نبی کی ولادت جیسی کسی کی ولادت نہیں ہو سکتی، تو کائنات میں اس نبی جیسا کون ہو سکتا ہے؟ جس نبی کی ولادت جیسی کسی کی ولادت نہیں ہے۔ کائنات میں بڑے بڑے کلگیوں والے آئے ہیں، کوئی ایسا بھی آیا ہے کہ گلی 1400 سال بعد بھی یوں لگتا ہے، صدیاں بعد بھی ناصر انج لگتا ہے جی سونا زمانے تے آج آیا۔ رہی بات میلاد سجانے کی، تو میں سمجھتا ہوں کچھ بے علم لوگ میلاد کے شاید خلاف ہوں۔ یہ اختلافی مسئلہ نہیں ہے، اس پر تو سب کا اتحاد ہے۔ ابن تیمیہ، یہ غیر مقلدوں کے مولوی صاحب ہیں، حافظ ابن تیمیہ، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، رسول پاک کے میلاد کی محفل کرنا یہ دین ہے۔ جس نے رسول پاک کی ذکر کی محفل کو نظر انداز کر دیا، اس نے دین کو گرا دیا۔ اور ساتھ ہی انہوں نے یہاں تک لکھ دیا ہے کہ جس مذہب میں رسول اللہ کی عظمت کی بات نہیں ہے، وہ کوئی دین نہیں ہے، دین ہی نہیں ہے۔ دین وہ ہے جس میں رسول پاک کی عظمت کی بات ہو۔ ذرا اس سے اور آگے آ جائیں، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علماء دیوبند کے پیر و مرشد ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، رسول اللہ کے میلاد کی محافل میں جاتا بھی ہوں اور آپ کے میلاد کی محفل قائم بھی کرتا ہوں، اور جب حضور کے میلاد میں جاتا ہوں تو قلبی اور ذہنی سکون محسوس کرتا ہوں۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی۔
مولانا محمد صدیق بھوپالی الشمامۃ العنبریہ من مولد خیر البریہ، یہ بھی لمیٹڈ کمپنی کے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے لوگ میلاد پہ دلیلیں مانگتے ہیں کہ ذکر مصطفیٰ کی محفل کی کوئی دلیل پیش کرو، تو صدیق حسن بھوپالی کہتے ہیں یہ ذکر کی محفل جس میں رسول اللہ کی عظمت کا ذکر ہو، حقیقت تو یہ ہے کہ یہ روز ہونی چاہیے، روز نہیں ہے تو ہفتے میں ایک دن ہونی چاہیے، ہفتے میں نہیں ہے تو کم از کم مہینے میں ایک مرتبہ ہو۔ صدیق حسن خان بھوپالی لکھتے ہیں کم از کم ایک ایمان والے کو سال میں ایک بار تو رسول پاک کے ذکر کی محفل سجانی چاہیے۔ کتاب کا نام شمامۃ العنبریہ من مولد خیر البریہ۔ علامہ اشرف علی تھانوی، یہ سارے دیوبندیوں کا سرکوپ ہے۔ ان کے دور میں طاعون کا مرض پھیلا تو قوم سے آپ نے مرض سے چھٹکارے کے لیے جو رستہ اختیار کیا وہ یہ تھا۔ اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں طاعون کی مرض سے بچنے کے لیے میں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ رسول پاک کے میلاد پر کتاب لکھوں۔ کتاب کا نام ہے نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب، اور سب سے پہلا باب اشرف علی تھانوی صاحب نے جو لکھا ہے، پہلی فصل نور محمدی کے بیان میں، پہلی فصل نور محمدی کے بیان میں اشرف علی تھانوی صاحب نے قائم کی۔ اور یہ تو یہاں سے تو سرکار کا نور ہونا بھی ثابت ہو گیا ہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے بھی لکھا ہر پاسے نور محمد دا، عربی وچ ظہور محمد دا۔ نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب کے صفحہ نمبر 194 پر اشرف علی تھانوی صاحب نے بڑے پر لطف اشعار کچھ لکھے ہیں عربی میں۔ وہ کہتے ہیں یا شفیع العباد خذ بیدی انت فی الاضطرار معتمدی، یا شفیع العباد خذ بیدی انت فی الاضطرار معتمدی۔ وہ کہتا ہے یا رسول الالہ بابک لی من غمام الغموم ملتحدی۔ کیا میں نے پڑھا؟ یا رسول الالہ بابک لی، اس کا بڑا ہی واضح اگر اس یا کو سمجھنا ہو، یا رسول الالہ بابک لی، یہ وہی یا ہے جو ہم پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ وہی یا ہے۔ بلکہ ہم تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا بعد میں کہتے ہیں، تھانوی صاحب نے پہلے لکھا ہے یا رسول الالہ بابک لی من غمام الغموم ملتحدی، اور لکھتے ہیں لیتنی کنت تربہ طیبتکم فلتسمۃ النیال ذاک قدی۔ ترجمہ کروں تو بڑا ہی سادہ، تھانوی کہتے ہیں کاش یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب ہماری مدد فرمائیں۔ تھانوی صاحب کہتے ہیں یہ وہی مدد ہے جو ہم مانگے تو شرک ہے، وہ مانگے تو جائز ہے۔ تھانوی صاحب کہتے ہیں بڑا سادہ ترجمہ، تھانوی صاحب کہتے ہیں لیتنی کنت تربہ طیبتکم فلتسمۃ النیال ذاک قدی۔ اے اللہ کے نبی ایک بار نظر رحمت فرمائیں، آپ کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ اشرف علی تھانوی تمنا رکھتا ہے کہ کاش میں مدینے کی خاک ہوتا، کاش میں مدینے کی گلیوں کی خاک ہوتا، کاش میں مدینے کی گلیوں کی خاک ہوتا۔ یہ تھانوی صاحب نے لکھا ہے۔ تھانوی جانتے تھے کہ مدینے کی عظمت کیا ہے۔ مدینہ کی عظمت اگر پوچھنا ہو تو حضرت امیر خسرو سے بھی ذرا پوچھیں۔ یہ مدینہ کا ذکر بھی میں اس لیے کر رہا ہوں، جن گلیوں میں میرے نبی نے قدم رکھ دیے ہیں، قیامت تک کوئی ان گلیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نبی کے برابر کون ہو سکتا ہے؟
امیر خسرو فرماتے ہیں خسرو غریب است و گدا، خسرو غریب است و گدا، اس کو تو کوئی یہ سمجھے جس کے سینے میں دل ہو، مردہ دلوں کو کیا کوئی سمجھائے کہ مدینہ کیا ہے، مدینہ تو کائنات ارض و سماوات کا نگینہ ہے۔ امیر خسرو کہتے ہیں خسرو غریب است و گدا، افتاد در شہر شما، اللہ کے از بہر خدا، سوئے غریبہ بنگری۔ تھوڑی ایک کو بند کرے نا یار، دو آوازیں نا بند کر دو، باقی دو آوازیں آ رہی ہیں، ایک کو تھوڑی بند کر۔ امیر خسرو کہتے ہیں خسرو غریب است و گدا، افتاد در شہر شما، اللہ کے از بہر خدا، سوئے غریبہ بنگری۔ یا رسول اللہ کبھی تو خسرو کو مدینے آنے کا اذن عطا فرمائے، آپ کا کچھ نہیں جائے گا، غلاموں کی عید ہو جائے گی۔ اس سے بھی ذرا اعلیٰ شخصیات سے اگر سمجھنا ہو تو اچھا بھی لاؤڈ سپیکر سے پریشان نہ ہو، یہ ٹیکنیکل پرابلم ہوتا ہے، آتا جاتا رہتا۔ آپ حضور کے ذکر کی طرف توجہ رکھیں۔ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام پورے روئے زمین کے بادشاہ ہیں، اتنی پاور ہے کہ ہوا کو آرڈر کریں تو آپ کے تخت کو اڑا کے جہاں آرڈر کرتے ہیں وہ لے جاتی ہے۔ آپ کا تخت اڑتا اڑتا مدینے شہر سے گزرا، جب مدینے کی پاک سرزمین آ گئی، آپ نے کیا سمجھنا ہے، اگر میرے نبی مدینے کی گلیوں میں قدم رکھ دیں تو قیامت تک کوئی ان گلیوں کے برابر نہیں ہو سکتا، نبی کے برابر کوئی کیسے ہو سکتا۔ حضرت سلیمان نبی، ہوا آپ کا تخت اڑا کے لے جاتی ہے، جہاں چاہیں رکھ دیتی ہے، جہاں آپ آرڈر کرتے ہیں۔ مدینہ سے آپ کا تخت گزرا، اللہ کے نبی کا، سلیمان نبی آرڈر کیا ہوا کو تخت کو نیچے رکھ دیں، یہاں سے پیدل چلیں گے۔ آپ کے حواریوں نے پوچھا حضور والا یہ کیا بات ہے بھائی، دیکھیں نا آپ کار میں جا رہے ہیں، گرمی کا موسم ہے، تو آپ سے ڈرائیور کہے کہ رک جائیں بھی یہاں سے پیدل چلو، تو آپ کہیں گے عجیب بات ہے بھائی، یہ کیا محبت ہوئی۔ مگر سلیمان نبی سے ان کے ساتھیوں نے، حواریوں سے کہا حضور والا یہ کیا بات ہوئی، بڑا سکون کے ساتھ بیٹھے تھے، تخت پر بیٹھے تھے، ہوا کے ساتھ اڑتے ہوئے جا رہے تھے، تو آپ کہتے ہیں یہاں سے پیدل چلو۔ تو سلیمان نبی نے اپنے حواریوں سے جو فرمایا وہ یہ تھا، فرمایا تمہاری خوش قسمتی ہے کہ ہم مدینہ سے گزر رہے ہیں، پیدل اس لیے چلنا ہے کہ محبوب کا شہر ہے، برکتیں حاصل کریں۔ یہ فضیلت تھانوی نے پڑھی تھی، تو وہ کہتا ہے لیتنی کنت تربت بطکم فلتسمت النیال ذاک قدی، کاش میں مدینے کی گلیوں کی خاک ہوتا، کاش میں مدینے کی گلیوں کی خاک ہوتا۔ طاعون کے مرض سے بچنے کے لیے اشرف علی تھانوی نے جو طریقہ اختیار کیا وہ یہ تھا کہ حضور کے میلاد پہ کتاب لکھیں۔ تو تھانوی کہتے ہیں کتاب ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی، اللہ نے ساری قوم کو بیماری سے نجات عطا کر دی۔ اچھا یہ ذکر پاک میرے نبی کا، میرے نبی کا ذکر پاک، اس کی ایک برکت یہ بھی ہے، دنیا میں کریں تو بیماریوں دکھوں سے پناہ ملتی ہے، اگر قبر میں جائیں گے تو قبر میں راحت ہوگی۔ یہ بھی میری بات نہیں ہے، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیداری کے عالم میں 75 مرتبہ رسول اللہ کی زیارت کی، کتنی مستند بات ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک بندہ فوت ہو گیا، پہلے تو آپ نے یہ لکھا علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ جس جگہ رسول اللہ کے ذکر کی محفل ہوتی ہے
وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ پھر آپ نے لکھا ایک بندہ فوت ہو گیا، گنہگار تھا، خواب میں کسی کو ملا، اس نے پوچھا تیرے ساتھ رب نے کیا کیا؟ وہ کہتا ہے گنہگار تو تھا لیکن میرے رب نے میری بخشش فرما دی۔ بخشش کا ذریعہ اور بہانہ کیا بنا؟ وہ کہتا ہے بخشش کا بہانہ یہ بنا، جب میں قبر میں چلا گیا فرشتے آ گئے، نکیرین آ گئے، مجھ سے سوال کرنے لگے من ربوں کا، بتا تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے کہا ہا لا ادری، تو میں نہیں جانتا میرا رب کون ہے، اس لیے کہ گنہگار تھا۔ پھر فرشتوں نے دوسرا سوال کیا ما دینوں کا، تو میں نے کہا ہا لا ادری، میں دین کے بارے میں جانتا نہیں۔ فرشتوں نے تیسرا سوال کیا ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، ایک نورانی چہرے والے سامنے تھے، فرشتوں نے مجھ سے پوچھا تو ان کو جانتا ہے یا ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا؟ تو میں نے کہا ہا لا ادری، میں ان کو بھی نہیں جانتا۔ مجھے قبر کا عذاب ہونے لگا، فرشتے مجھے مارنے لگے، فرشتے مجھے سزا دینے لگے۔ کہتے ہیں ابھی یہ قریب تھا کہ فرشتے مجھے مارتے سزا دیتے، تو اسی نورانی چہرے والے کو پیار آ گیا۔ انہیں کہا فرشتوں انہیں مارنا نہیں ہے، سزا نہیں دینی۔ تو فرشتوں نے کہا ہم نے رب کے بارے میں پوچھا ہے یہ جانتا نہیں، دین کے بارے میں پوچھا ہے یہ جانتا نہیں، آپ کے بارے میں پوچھا ہے آپ کو پہچانتا نہیں، آپ اس کی سفارش کرتے ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ اس نے اپنی حقیقت بیان کرتے ہوئے کہا کہ اس نورانی چہرے والے نے فرشتوں سے کہا اے فرشتوں یہ تو بندہ گنہگار ہے، مجھے نہیں جانتا، میں تو اس کو جانتا ہوں۔ یہ وہ بندہ ہے، گنہگار تو تھا، سیاکار تو تھا، مگر دنیا میں محبت سے میرے پیار کی محفلیں سجایا کرتا تھا۔ یہ میری رحمت کو گوارا نہیں ہے، آج میں قبر میں اس کا سفارشی بن کے آیا ہوں۔ وہ کہتا ہے وہ تو چلے گئے مگر میری قبر کو جنت کا باغ بنا گئے۔ یہ برکات میلاد کی محافل کی تھی، رسول پاک کے ذکر کی محافل۔ میلاد کیا ہوتا ہے یہ بھی سمجھے۔ اچھا ایک واقعہ ایک نوجوان کا مجھے یاد آ گیا، یہ فارسی کی ایک کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے۔ وہ نوجوان گھوڑا سوار تھا، بڑی تیزی کے ساتھ وہ گھوڑے کو دوڑاتا ہوا جا رہا تھا کہ رستے میں بادشاہ کا ایک بیٹا سامنے آیا، گھوڑے کی ٹکر لگی اور وہ موقع پر فوت ہو گیا۔ بادشاہ بڑا جلالی تھا، بڑا روبدار تھا، بڑا باوقار تھا۔ نوجوان کو پتہ تھا کہ اگر بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ اس نے مارا ہے، بادشاہ مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ بادشاہ کو جب پتہ چلا تو بیٹے کو تو دفن کر دیا، لیکن اس نے کہا اس کو میرے دربار میں پیش کیا جائے۔ وہ نوجوان آ رہا تھا، بادشاہ بڑے جلال پر تھا، آئے گا تو بچ کے نہیں جائے گا۔ لیکن جب وہ نوجوان سامنے آیا، سامنے آتے ہی بادشاہ کا دل تھوڑا نرم ہو گیا اور اسے کہا جاؤ تجھے یار معاف کیا ہے۔ جب وہ جانے لگا تو بادشاہ نے اسے کہا اسے واپس پھر لے کے آؤ میرے پاس۔ واپس آ گیا۔ بادشاہ نے اسے کہا یار ایک بات تو مجھے بتا، جب تو میرے پاس نہیں آیا تھا میرا دل کرتا تھا تیرے ٹکڑے کر کے رکھ دوں، میرا نوجوان بیٹا تو نے مار دیا ہے، مگر جب تو میرے سامنے آیا ہے میرا دل نرم ہو گیا ہے، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تجھے معاف کر دیا جائے۔ پوچھنا یہ چاہتا ہوں تو نے وظیفہ کیا پڑھا تھا؟ وظیفہ کیا پڑھا تھا کہ میرا دل تجھے دیکھ کر نرم ہو گیا ہے؟ اس نے کہا وظیفہ میں نے یہ پڑھا تھا، جب میں گھر سے چلا تھا میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی، اے اللہ اگر بادشاہ نے مجھے معاف کر دیا تو واپس آ کے تیرے نبی کا میلاد سنوں گا، تیرے نبی کے میلاد کی محفل سجاؤں گا۔ تو اصل میں
سب سے بڑا جو میں نے وظیفہ کیا ہے یہ ذکر مصطفیٰ کا تھا۔ اچھا، ایک واقعہ مجھے اور یاد آ گیا، شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کا۔ یہ بڑی 11ویں شریف بھی ہے، آپ کے وصال کا مہینہ بھی ہے۔ ان کے دور میں بادشاہ نے ایک میلاد کی محفل سجائی۔ دور قدیم سے حضور کا میلاد بڑے بڑے لوگ کرتے آئے ہیں، بہت بڑا میلاد تھا، لاکھوں ڈالر اس نے، لاکھوں روپے خرچ کیے بادشاہ نے حضور کے میلاد کی محفل میں۔ مگر ایک واقعہ وہاں پیش آیا محفل میں، وہ واقعہ یہ پیش آیا، ایک غریب مائی کا نوجوان بیٹا، اس نے اپنی اماں سے اجازت مانگی کہ فلاں بادشاہ نے حضور کے میلاد کی محفل رکھی ہے تو میں بھی سننے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ وہ چلا گیا، لیکن بادشاہ کے حواریوں نے، بادشاہ کے نگہبانوں نے، سپاہیوں نے رسول پاک کی ذکر میں جانے کی اسے اجازت نہیں دی۔ اسے کہا تو اس قابل ہے کہ بادشاہ کے یہاں محفل میں آئے؟ یہ بڑے بڑے لوگوں کی محفل ہے، بڑے بڑے لوگوں کی محفل ہے، چلے جاؤ۔ وہ چلا گیا، گھر آیا، ماں سے یہ کہا کہ اماں مجھے تو حضور کی محفل میں بیٹھنے نہیں دیا گیا، میں نے تو سنا تھا کہ یہ نبی غریب نواز نبی بن کے آئے ہیں، یہ غریبوں کے حامی ہیں، میرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ تو ماں نے کہا بیٹا وہ نبی تو غریب نواز ہیں، بادشاہوں کے نبی نہیں ہیں۔ ہم گھر میں بیٹھتے ہیں، حضور کا ذکر کرتے ہیں، اسی کو میلاد کہتے ہیں۔ اس مائی نے اپنے بچوں کو بٹھا لیا، اس اپنے بیٹے کو بھی، جس کو بادشاہ نے کہ سپاہیوں نے میلاد میں آنے کی اجازت نہیں دی، اس کو بھی بٹھا لیا۔ اچھا یار، یہ بھی کبھی کبھی کیا کریں، اپنے بچوں کو اکٹھا کر کے انہیں حضور کی باتیں سنایا کریں۔ حضور کا پیار دل میں ہوگا تو اولاد بھی آپ کی فرما بردار ہو جائے گی، اور حضور قیامت کے دن آپ کے شفیع بھی ہوں گے۔ یہ ایک صحابی کا واقعہ میں نے پڑھا، وہ اپنے گھر میں بیٹھے بچوں کو حضور کی باتیں سنا رہے تھے، میرے حضور ایسے تھے، میرے حضور ایسے تھے، میرے حضور ایسے تھے۔ اچانک قسمت اچھی تھی، اس کے گھر میں حضور آ گئے۔ پوچھا کیا ہو رہا ہے؟ یا رسول اللہ آپ کی باتیں، آپ کے حسن و جمال کی، آپ کے کمال کی باتیں میں اپنے بچوں کو سنا رہا تھا، تو میرے رسول پاک نے فرمایا اے میرے صحابی، میری باتیں اپنے بچوں کو سنا رہا ہے، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تیری بھی شفاعت کروں گا، تیرے بچوں کی شفاعت بھی کروں گا۔ حضور کا ذکر قیامت کے دن تمہاری ضمانت ہوگا۔ اچھا، مائی صاحبہ نے یہ کہا بیٹھیں، بچے بیٹھ گئے، مائی صاحبہ بیٹھ گئے، وہ نوجوان بھی بیٹھ گیا، ساری رات حضور کی باتیں کرتے رہے، حضور ایسے تھے، حضور ایسے تھے، حضور ایسے تھے۔ رات ہی گزر گئی۔ بادشاہ کے اس پروگرام میں، میلاد میں، وہ کتنا بڑا میلاد ہوگا جس میں شیخ عبد القادر جیلانی بھی بیٹھے تھے۔ اچانک بادشاہ کی محفل سے اٹھے اور نکل آئے۔ مائی صاحبہ نے صبح صبح تہجد کے وقت اپنے گھر کا دروازہ کھولا، کیا دیکھا ہے کہ ایک سفید ریش بابا جی ہیں، مائی کے دروازے کی چوکھٹ کو بوسے دے رہے ہیں۔ مائی کے دروازے کی چوکھٹ کو بوسے دے رہے ہیں۔ مائی صاحبہ نے پوچھا اے اللہ کے نیک بندے، آپ کی شکل کتنی نورانی ہے، تو آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو غریب لوگ ہیں، ہمیں تو کوئی اپنی محفل میں آنے نہیں دیتا،
تو آپ یہ کیا کر رہے ہیں کہ ہمارے دروازے کی چوکھٹ کو بوسے دے رہے ہیں؟ آپ کون ہیں؟ تو وہ بزرگ سفید ریش بزرگ کہتے ہیں مجھے عبد القادر جیلانی کہتے ہیں، اور تیرے دروازے کی چوکھٹ کو اس لیے بوسے دے رہا ہوں کہ ابھی ابھی میرے حضور تیرے گھر سے نکل کے مدینہ تشریف لے گئے۔ میلاد بادشاہ نے رکھا ہے، حضور مائی کے گھر میں آئے ہوئے ہیں۔ وہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے، اگر ہو جذبہ صادق تو اکثر ہم نے دیکھا ہے، وہ خود تشریف لے آتے ہیں تڑپایا نہیں کرتے۔ اچھا، اب یہ سمجھیں میلاد کیا ہے؟ بس یہی میلاد ہے، حضور کی باتیں کرنا۔ میلاد کیا ہے؟ حضور کی باتیں کرنا، حضور کی ولادت کی باتیں کریں، آپ کے حسن و جمال کی باتیں کریں، آپ کے معجزات کی باتیں کریں، آپ کی صورت کی باتیں کریں، آپ کی سیرت کی باتیں کریں۔ حضور کا جس محفل میں ذکر ہو اسے میلاد کہتے ہیں۔ جامعہ فریدیہ سہیوال سے قبلہ بابا جی سرکار سبحان اللہ، آپ نے سیرت کی کتاب جلوہ جانا کے اندر لکھا ہے کہ جب میرے حضور کی ولادت ہوئی، کسریٰ کے دربار کے 14 کنگرے گر گئے۔ اس نے بڑے بڑے پادریوں کو، راہبوں کو اکٹھا کیا، مجھے اس کی تعبیر بتاؤ کو کیا ہے۔ چلتے چلتے بڑے بڑے راہب آئے کیا بتانے کے لیے کہ میرے اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ میرے محل کے کنگرے گر گئے، خواب نہیں، اس نے حقیقت میں اس کے محل کے کنگرے گر گئے تھے۔ اس نے کہا اس کی تعبیر کیا ہے، یہ تو بڑے مضبوط بنے ہوئے ہیں، کیسے گر گئے، تعبیر کوئی بتاؤ۔ بڑے بڑے راہبوں کو اکٹھا کیا، ان میں ایک راہب ایسا تھا، اس نے کہا میرے ماما جی بڑی طویل عمر والے ہیں، چارپائی پر لیٹے رہتے ہیں، فلاں علاقے پر رہتے ہیں، ان سے پوچھ کے آتا ہوں۔ بادشاہ نے اس کے جانے کا انتظام کیا، وہ اپنے ماما جی کے پاس چلا گیا، راہب بڑی لمبی اس کی عمر ہے۔ تو اس نے کہا بابا جی مجھے بادشاہ نے بھیجا ہے، خواب کی تعبیر پوچھنے آیا ہوں۔ کیا تعبیر ہے آپ کے خواب کی؟ وہ راہب اس کا ماموں تھا، چارپائی پر لیٹا رہتا تھا، بیمار تھا۔ بیٹا کیا تعبیر پوچھنے آئے ہو؟ اس نے کہا بادشاہ نے بھیجا ہے، اس کے محل کے کنگرے گر گئے ہیں، تعبیر پوچھنا چاہتا ہے کہ کیا تعبیر ہے اس کی۔ وہ چارپائی پر لیٹا رہتا تھا، اس نے ہاتھ کا اشارہ کیا کہ مجھے ذرا اٹھا کے بٹھاؤ، تکیے پر میری ٹیک لگاؤ۔ اٹھ کے بیٹھ گیا، چارپائی پر لیٹا رہتا تھا۔ جب اس نے یہ تعبیر کا پوچھا کہ بادشاہ کے محل کے کنگرے کیوں گر گئے ہیں، تو اس نے کہا ذرا اٹھا کے مجھے بٹھاؤ، تکیہ لگا کے بیٹھ گیا۔ وہ پتہ کیا کہتا ہے، ایک بار پھر بتاؤ کہ کیا تعبیر پوچھنے آیا ہے، ایک بار پھر بتاؤ، ایک بار پھر بتاؤ کیا تعبیر پوچھنے آئے ہو۔ اس نے کہا کسریٰ بادشاہ کے محل کے کنگرے گر گئے ہیں، تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیوں گر گئے ہیں۔ تو اس نے کہا یار ایک بار پھر بتاؤ کہ تیری تعبیر کیا ہے۔ پھر پوچھا اس سے، تو تعبیر اس نے کیا بتائی؟ اس نے کہا تعبیر اس کی یہ ہے، اپنے بادشاہ سے جا کے کہہ دو کفر کا دور ختم آ گیا ہے، کائنات کا مالک دنیا میں جلوہ گر ہو گیا ہے۔ کسریٰ سے جا کے کہہ دو کفر کا دور ختم ہو گیا ہے، کائنات کا مالک آ گیا ہے۔ وہ جس کی بشارت نبی دیتے رہے کہ وہ آئیں گے، وہ آئیں گے، وہ آئیں گے، وہ جس کے نام پر داؤد نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کے نام پر داؤد نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کے ذکر پر شاہ سلیمان نے گدائی کی،
اور شاعر کہتا ہے دل یحییٰ میں ارماں رہ گئے جن کی زیارت کے، نبی ان کی زیارت کے منتظر ہیں۔ دل یحییٰ میں ارماں رہ گئے جن کی زیارت کے، لب عیسیٰ پہ آئیں باز جن کی شان رحمت کے، نہ دارم آ گلے خندم چرنگ بو دارت کہ مرغ ہر چمن آرزو تو دارت۔ شاعر یہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے محبوب، کوئی آپ سے پہلے ہو یا کوئی آپ کے بعد آئے، قیامت آ جائے گی، قیامت تک آپ کے چرچے ہوتے رہیں گے۔ سیدہ آمینہ فرماتی ہیں ایک منظر میں نے دیکھا جب حضور کی ولادت ہوئی، آپ کے نور کو میں نے پہلی نگاہ دیکھا تو مکہ شہر میں بیٹھے ہوئے مجھے ملک شام کے محلات نظر آ گئے۔ کبھی سوچیں کہ اس نبی کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا۔ ایک نگاہ بی بی آمنہ دیکھیں تو شام کے محلات دیکھ لیتے ہیں، اور میرے رسول پاک کی نگاہ مدینہ سے اپنے غلاموں کی اس پاک محفل کا مشاہدہ کر رہی ہے۔ لوگ اپنے بستروں کو چھوڑ کر، آج کوئی میرے لیے نہیں یا منتظمین کے لیے نہیں، آپ سب اگر آئے ہیں تو حضور کے لیے آئے ہیں۔ قیامت کے دن حضور آپ کی شفاعت کریں گے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں جب میں پنگوڑے کے قریب آئی، میں نے جب حضور کے چہرے کو پہلی نگاہ دیکھا، روب اتنا تھا، وقار اتنا تھا، حسن و جمال اتنا تھا کہ میں جگانے لگی تو ہاتھ رک گیا ہے، جرت نہیں ہوئی کہ میں بیدار کروں۔ میں تو نہیں جگا سکی، لیکن مجھے یوں لگا کہ حضور کو میرے آنے کی خبر ہو گئی ہے۔ نگاہ کھولی، میرے محبوب نے حلیمہ کو دیکھا، فتبسم رسول اللہ۔ سیدہ حلیمہ فرماتی ہیں میرے نبی نے تبسم فرمایا، اور روب اتنا، حسن و جمال اتنا کہ میں تکتی رہ گئی۔ اس لیے تکتی رہ گئی کہ کبھی زندگی میں نے ایسا حسین و جمیل بیٹا دیکھا ہی نہیں تھا۔ علی شیر خدا باب مدینۃ العلم، آپ نے ایک حدیث روایت کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن سرکار کی مجلس میں بیٹھا ہوں، صحابہ حالہ بنا کے بیٹھے ہوئے، دائرہ بنا کے، 14ویں کا چاند بھی جوبن پر تھا، اس کے ارد گرد بھی نور کا ایک حالہ تھا، اور میرے نبی کے گرد صحابہ کا حالہ تھا۔ میری چشم بصیرت نے یہ دیکھا کہ 14ویں کا چاند اپنے ستاروں میں اتنا نہیں چمک رہا جتنا آمینہ کا لال اپنے صحابہ میں چمک رہے ہیں۔ حضرت جابر بن سمران نے بھی اس حدیث کو روایت کیا۔ روایت کرندہ جابر سہارا، ایک رات ڈٹھا میں عجب سی نظارہ، فرشاں تے بیٹھا سی عرشاں دا لاڑا، چنو 14ویں سی تے کوئی ستارہ، میں دوواں نو ویکھاں دوبارہ، خدا دی قسم چند مدن نظری آوے تے مدنی دا چہرہ سونا نظری آوے۔ چشم تصور سوچ رہی ہے، چشم تصور سوچ رہی ہے کہ وہ ماہ تاباں کیسا ہوگا۔ چشم تصور سوچ رہی ہے کہ وہ ماہ تاباں کیسا ہوگا۔ اے چشم فلک تو ہی بتا دے، تو نے تو ان کو دیکھا ہوگا۔ روب اتنا، وقار اتنا۔ بی بی ام معبد فرماتی یہ وہ زیارت ہے جس کے بارے میں ڈاکٹر اقبال قلندر لاہوری آپ کی روح بھی وجد میں آ گئی۔ وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ پاکستان کا پڑھا لکھا ڈاکٹر علامہ اقبال قلندر لاہوری، پڑھا لکھا بندہ، کیا کہتے ہیں حضور کی زیارت کے بارے میں؟ وہ کہتے ہیں اقبال تیری دید تو اب عید ہو گئی، اقبال تیری دید تو اب عید ہو گئی۔ کہتے ہیں میں نے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے۔ اقبال تیری دید تو اب عید ہو گئی کہ میں نے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے۔ یہ تو اس سے پوچھے جس کے سینے میں دل ہو تو۔
اور آپ میں طاقت اتنی، قوت اتنی، روب اتنا، کمال اتنا۔ حسن و جمال کے بارے میں لکھا ہے مفسرین نے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو بے حد و بے حساب معجزات عطا فرمائے، مگر اگر میرا رب اپنے نبی کو کوئی اور معجزہ نہ بھی دیتا تو آپ کی نبوت کے لیے آپ کا حسن و جمال ہی دلیل کافی تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے جب پوچھا میرے حضور، مصر کی عورتوں نے حسن یوسف کو دیکھا تو چھریاں انگلیوں پہ چل گئی، اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا، وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ عورتوں نے کہا زلیخا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ایک غلام پر فریفتہ ہو گئی ہے۔ تو اس نے کہا تم غلام کہتی ہو، کبھی اس کو دیکھو تو صحیح۔ دعوت کی عورتوں کی، پھل ہاتھوں میں دے دیے، چھریاں ان کو دے دی ہیں، مگر جب ان عورتوں نے حسن یوسف کا مشاہدہ کیا، پھل بھی کٹ گئے، انگلیاں کٹ گئیں، سانس تک نہ ہوا۔ وہ کہنے لگے ان ھذا الا ملک کریم، یہ بشر نہیں ہے، یہ تو یوں لگتا ہے آسمانوں سے کوئی فرشتہ اتر آیا ہے، یہ حسن یوسف ہے۔ مگر میرے رسول پاک فرماتے ہیں میرے اوپر میرے رب نے 70,000 نور کے پردے ڈال دیے ہیں، ایک پردہ بھی اٹھ جائے تو کائنات کی کوئی آنکھ مجھے دیکھ ہی نہیں سکتی، کائنات کی کوئی آنکھ میرا جلوہ نہیں دیکھ سکتی۔ یہ تو آپ کا حسن و جمال ہے، اور کمال آپ کا سنیں تو کمال یہ ہے۔ حسن و جمال کی بات ذہن میں آ گئی، اب توجہ رکھیں، یہ آپ کا حسن و جمال ہے، اور اگر کمال سمجھنا ہو تو آپ کا کمال سنیں۔ کمال یہ ہے، بیٹھے فرش پر ہے، بیٹھے تو فرش پر ہیں، مگر کمال یہ ہے کہ انگلی کا ایک اشارہ کرتے ہیں ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ آتا ہے۔ انگلی کا ایک اشارہ کیا ہے، انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت، آگے مہتاب کے ٹکڑے تیرے قدموں میں پڑے ہیں، انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت، مہتاب کے ٹکڑے تیرے قدموں میں پڑے ہیں۔ کوئی اگر مثلیت کا کسی کو شوق ہو تو اسے کہیں گے آج بھی وہی سورج ہے، ذرا کرو انگلی کا اشارہ تو پتہ چل جائے گا کہ محمد کس کو کہتے ہیں۔ کمال یہ ہے کہ انگلی کا اشارہ کرتے ہیں ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ آتا ہے، انگلی کا اشارہ کرتے ہیں چاند کے سینے کو بھی چیر کے رکھ دیتے ہیں، اور کمال ایسا ہے ایک اعرابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، یا رسول اللہ اگر وہ سامنے والا درخت آ کے آپ کی نبوت کی گواہی دے تو میں بھی آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جاؤ اسے جا کے کہہ دو کہ تجھے اللہ کے محبوب بلاتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں جب اس نے جا کے میرے رسول پاک کا پیغام دیا ہے، تجر عروقہا، حدیث کے الفاظ ہے، تجر عروقہا، درخت جھومنے لگا، درخت وجد میں آ گیا، تو وہ کہتا ہوگا آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے۔ تجر عروقہا، درخت وجد میں آ گیا، اپنی جڑوں کو اکھیڑنے لگا، زمین سے باہر نکلا، اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں آ کے کہتا ہے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ حضور آپ نے مجھے یاد کیا ہے، حضور آپ نے مجھے یاد کیا ہے۔ تو میرے رسول پاک نے فرمایا واپس اپنی جگہ پہ چلے جاؤ۔ وہ واپس اپنی جگہ پہ چلے جاتا ہے، ایک اعرابی گو کا جانور لے کے آتا ہے، حضور اگر یہ آپ کی رسالت کی گواہی دے تو میں آپ کا کلمہ پڑھوں گا۔ میرے رسول پاک ایک حکم کرتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں، گو کا جانور فصیح اور بلیغ زبان میں پڑھتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، اور علی شیر خدا اس حدیث کے راوی ہیں۔
باب مدینۃ العلم، علم کے شہر کا دروازہ علی ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کسی بے علم بندے نے بات کی ہے، یہ وہ علم والا بندہ ہے جس کے علم پہ مور میرے مصطفیٰ نے لگا دی ہے۔ باب مدینۃ العلم ترمذی کی حدیث ہے، علی شیر خدا نے اس کو روایت کیا ہے۔ میں حضور کے ساتھ نکلا مدینہ سے باہر، میں نے کیا دیکھا؟ عجیب منظر دیکھا۔ میں نے یہ دیکھا معلم یعنی شجر، اللہ کے نبی اگر کسی درخت کے قریب سے گزرتے، وہ درخت اللہ کے نبی کو دیکھتا اور پڑھتا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اگر ہم کسی چھوٹی جڑی بوٹی کے قریب سے گزرتے، معلم یعنی شجر ولا مدر ولا جبل، تو چھوٹی چھوٹی جڑی بوٹیاں بھی میرے رسول پاک کو دیکھ کے پڑھتی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ علی شیر خدا فرماتے ہیں ہم پہاڑ پر چلے گئے، پہاڑ کے قریب تھے، نہ درخت نہ جڑی بوٹی، کوئی چیز نظر نہیں آتی، مگر صلاۃ و سلام کی آوازیں آ رہے ہیں۔ میں حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا تو اللہ کے محبوب نے مجھ سے پوچھا علی کیوں حیران ہو کے کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے عرض کی اللہ کے نبی میں دیکھ رہا ہوں درختوں کو آپ پر صلاۃ و سلام پڑھتے دیکھا ہے، جڑی بوٹیوں کو آپ پر صلاۃ و سلام پڑھتے دیکھا ہے، نہ کوئی درخت ہے نہ جڑی بوٹی ہے، مگر آپ پہ صلاۃ و سلام پڑھا جا رہا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا اے علی یہ پہاڑ دیکھ رہے ہو؟ جی ہاں یا رسول اللہ۔ پہاڑ کی چوٹی پر ایک بڑا پتھر پڑا ہے، دیکھ رہے ہو؟ جی ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا یہ جو پہاڑ کی چوٹی پر بڑا پتھر ہے وہ میں محمد پہ درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ اور جب میرے نبی نے حجر اسود کو چوما تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اس پتھر کو کیوں چوم رہے ہیں؟ صحابہ نے پوچھا حجر اسود کو جب میرے رسول پاک نے چوما تو صحابہ نے وجہ پوچھی یا رسول اللہ اس کو چومنے کی وجہ کیا ہے؟ کائنات کا مالک و مختار نبی ہو، سارے نبیوں کے امام ہوں، اللہ کے محبوب ہوں، اور وہ پتھر کو چوم رہے ہیں۔ پوچھا صحابہ نے یا رسول اللہ آپ حجر اسود کو کیوں چوم رہے ہیں؟ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے صحابہ جب میں ابھی ظاہری طور پر روئے زمین پر نہیں آیا تھا، ابھی ماں کے پیٹ میں تھا، جب میری ماں آمینہ کعبے کا طواف کرنے آتی تو یہ پتھر حجر اسود میری ماں کو دیکھ کر پڑا کرتا تھا۔ میں ابھی ماں کے پیٹ میں تھا تو یہ حجر اسود اس وقت جب میری ماں کعبے کا طواف کرتی اور یہ پڑھا کرتا تھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے پیدا ہونے سے پہلے مجھے صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش کر رہا تھا، میں نے اس کی محبت کا جواب دیا ہے۔ اے حجر اسود تو مجھے سلام کہا کرتا تھا، لو اللہ کے نبی نے تجھے چوم لیا ہے، قیامت تک میرے امتی تجھے چومتے رہیں گے۔ اچھا یہاں ایک اور پتھر بھی ہے صحن کعبہ میں، حاجی صاحبان جنہوں نے دیکھا ہے اللہ بار بار لے جائے، جنہوں نے نہیں دیکھا اللہ ان کو بھی بیت اللہ شریف کی زیارت نصیب فرمائے۔ کعبہ شریف کے بالکل قریب ایک اور پتھر ہے، اسے کہتے ہیں مقام ابراہیم۔ حکم یہ ہے سب کو، حاجیوں کو، یہ حاجی منیر صاحب بیٹھے ہیں، یہ میرے ساتھ کعبہ شریف میں طواف کر رہے تھے۔ مقام ابراہیم اسی نے کعبہ میں پتھر ہے۔ حکم یہ ہے کہ جب طواف مکمل ہو جائے تو اس پتھر کے قریب کھڑے ہو کے، پتھر درمیان میں ہو، اللہ کا گھر بعد میں ہو، تم نے 2 رکعت نفل پڑھنا ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ ایک تو فلسفہ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ اس پتھر پر ابراہیم کے قدم لگ گئے ہیں۔ ماں صاحب ہے توجہ، میچ ہارتا نہیں گیا کتنے ادھر ہی بہنا سی تسی نہ پنگا لیا کرو، اللہ دے نبی دا ذکر کرو۔ اچھا کیڑے پتھر دی میں گل کر رہا سی؟ مقام ابراہیم۔ مقام ابراہیم سینے کعبہ دے اندر، اچھا سینے کعبہ دے اندر پتھر سینے کعبہ، نام مقام ابراہیم۔ اچھا فلسفہ یہ پیش کیا، سارے بیان کر، میں بھی یہ کہتا ہوں کہ اس پتھر پر ابراہیم کے قدم لگ گئے ہیں،
حکم ہے کہ اس کو مقام مصلی بناؤ، قرآن کا حکم ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اس پتھر پر ابراہیم کے قدم لگ گئے ہیں۔ یہ ابراہیم کے لیے گو کا کام کرتا تھا، اللہ کا گھر بنایا جا رہا تھا، خلیل اللہ یہاں کھڑے ہیں، یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام مصلی بناؤ، حکم قرآن ہے۔ مگر ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں یار، ابراہیم علیہ السلام نے قدم صرف اس ایک پتھر پر ہی لگائے ہیں، صرف ایک پتھر پر قدم نہیں لگائے، ابراہیم علیہ السلام نے تو لاکھوں پتھروں پر قدم لگائے ہیں۔ اسی مکے شہر میں وہ بستے تھے، ملک شام، ایران، عراق، سارے علاقوں میں انہوں نے سفر کیے ہیں، ان کے پتھر تو پیر تو لاکھوں پتھروں پر لگے ہیں، پھر یہ کیوں حکم ہے کہ اسے مقام مصلی بناؤ؟ تو میں آپ کو اس کی واضح حقیقت بتانا چاہتا ہوں۔ جب پیارے ابراہیم نے اللہ کا گھر تعمیر کر لیا، اللہ کا گھر مکمل ہو گیا، اس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا پڑھی تھی۔ توجہ رکھیں، یہ یاد کرنے والی بات ہے۔ اللہ کا گھر مکمل ہو گیا ہے، ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کا گھر تیار کر دیا، مکمل ہو گیا۔ اللہ کا گھر مکمل کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو گئے اور ایک دعا مانگی اللہ سے۔ کیا دعا مانگی ہے؟ ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ میں نے تو تیرا گھر بنا دیا ہے، اب اس کو آباد کرنے والا رسول بھی بھیج دے، اور دوسری میری دعا یہ ہے کہ وہ میری نسل سے ہو۔ آباد کرنے والا رسول بھی بھیج دے، اور دوسری میری خواہش یہ ہے، تمنا یہ ہے کہ وہ رسول میری نسل سے ہو۔ اب توجہ اپنی حاضر رکھیں۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اس پتھر کو مقام مصلی بنانے کا حکم اس لیے ہے کہ اس پتھر پر کھڑے ہو کر اللہ کے نبی نے، خلیل اللہ علیہ السلام نے رسول پاک کی تشریف آوری کی دعا مانگی تھی۔ اس پتھر پر کھڑے ہو کر لاکھوں پتھروں پر آپ نے قدم لگائے ہیں، مقام مصلی صرف یہ پتھر ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اس پتھر پر کھڑے ہو کر نبی آخر الزماں کی تشریف آوری کی دعا مانگی تھی۔ پتھر کو اعزاز بخشا گیا ہے، پتھر کو کمال بخشا گیا ہے کہ اے پتھر، قیامت تک یہ نشانی اللہ قائم اس لیے رکھے گا کہ اس پتھر پر کھڑے ہو کر خلیل اللہ نے میرے نبی کی تشریف آوری کی دعا مانگی تھی۔ اب تھوڑی فضیلت کی بات بھی کریں۔ اللہ کے نبی ہیں ابراہیم علیہ السلام، جتنے انبیاء جلوہ گر ہوئے سب نے ذکر کیا۔ آخر میں مولانا سمر صاحب کہہ رہے تھے کہ عیسیٰ روح اللہ کا بیان جو آپ نے اپنی قوم سے خطاب کیا، عیسیٰ روح اللہ نے اپنی قوم کو خطاب کیا۔ انجیل برناباس ہے، برناباس نے اس کو لکھا ہے، عیسیٰ روح اللہ نے اپنے حواریوں کو رسول پاک کی عظمت بیان فرمائی۔ اے میری قوم، but after me shall come the splendor of all the prophets and holy one، میرے بعد ایک ایسا مسیحا آئے گا، ایک ایسا نبی آئے گا جو مجھ سے بھی اور سارے نبیوں سے اعلیٰ ہوگا، مجھ سے بھی اور سارے نبیوں سے اعلیٰ ہوگا۔ اور فرمایا For I am not to and lose thee ties of the house or the latches of the shoes of the messenger of the God۔ اس کی عظمت کا عالم یہ ہے، اس نبی کی عظمت کا عالم یہ ہے، اگر عیسیٰ ابن مریم کو کبھی زندگی میں ان کی نالین کے تسمے کھولنے کا موقع ملے تو یہ بھی میرا فخر ہوگا۔ عیسیٰ روح اللہ فخر سمجھتے ہیں کبھی زندگی میں ان کی نالین کے تسمے کھولنے کا موقع مل جائے، یہ میرا فخر ہوگا۔ یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے،
فضیلت کا عالم یہ ہے عیسیٰ روح اللہ کا، نبینے کو دم کرتے ہیں اللہ بینائی دیتا ہے، گونگے کو دم کرتے ہیں اللہ قوت گویائی دیتا ہے، مٹی کے پرندے کو پھونک مارتے ہیں اللہ حیات جاویدانی عطا کرتا ہے۔ اس قدر شان والا رسول، اس قدر عظمت والا رسول، اور میرے نبی کی بارگاہ میں عاجزی اتنی کر رہا ہے، وہ کہتا ہے کبھی زندگی میں ان کے نالین کھولنے کا موقع ملے تو یہ میرا فخر ہوگا۔ اور فرمایا بٹ آفٹر می شل کم دی مسیحا سینٹ آف گاڈ ٹو آل دی ورلڈ۔ اس کائنات میں اور بھی نبی آئے، عیسیٰ روح اللہ نے اپنی قوم سے فرمایا اس کائنات میں اور بھی نبی آئے، مگر کوئی ایک قوم کا نبی، کوئی ایک بستی کا نبی، کوئی ایک قبیلے کا نبی، اور کوئی ایک محدود مدت کے لیے نبی بن کے آیا۔ مگر جس مسیحا کی تشریف آوری کی میں تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں، اس کی فضیلت کا عالم یہ ہے کہ اس کی نبوت کا دائرہ محدود نہیں ہوگا، وہ ایک قوم کا، ایک بستی کا، ایک محدود مدت کا نبی بن کے نہیں آئے گا، بلکہ جب وہ جلوہ گر ہو جائیں گے تو صبح قیامت تک ان کی بادشاہی رہے گی۔ اور فرماتے ہیں جتنے انبیاء روئے زمین پر آئے، عیسیٰ روح اللہ نے قوم سے فرمایا جتنے انبیاء اس روئے زمین پر آئے، عیسیٰ روح اللہ فرماتے ہیں شرک کا خاتمہ کرتے رہے، شرک لوٹ کر پھر ان کی امتوں پر حملے کرتا رہا، ان کی امتیں پھر شرک کرتی رہی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ 40 دن کے لیے کوہ طور پہ جاتے ہیں، واپس آئے تو ساری قوم بچھڑے کی پوجا کر رہی ہے، جلال میں آ گئے، غصے میں آ گئے، اپنے بھائی ہارون سے گرم ہو گئے، کیا تم نے اس قوم کو توحید کا درس نہیں دیا؟ تو عیسیٰ روح اللہ بشارت دے رہے ہیں اپنے حواریوں کو، جس مسیحا کی میں تمہیں خبر دے رہا ہوں اس کی فضیلت کا عالم یہ ہے اینڈ شل شن لائٹ upon the darkness۔ جب وہ جلوہ گر ہو جائیں گے شرک کا ایسا خاتمہ کریں گے کہ صبح قیامت تک شرک لوٹ کر ان کی امت میں نہیں آئے گا، شرک لوٹ کر ان کی امت میں نہیں آئے گا، شرک کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ اور یہی وجہ تھی میرے رسول پاک نے جامع ترمذی شریف کے اندر واضح طور پہ اعلان کر دیا لوگو ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی۔ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں آئے گا، نہ شرک آئے گا نہ کوئی نبی آئے گا، شرک کا خاتمہ ہو گیا ہے، قیامت تک آمینہ کے لال کے چرچے ہوتے رہیں گے۔ اللہ کا نبی اپنی قوم کو وقت آنے سے پہلے مخاطب کر رہا ہے کہ وہ جانے جانا اللہ کے محبوب آئیں گے اور پوری کائنات سے افضل ہوں گے۔ اور اس سے ذرا اور آگے آئیں، خود میرے رسول پاک نے بخاری شریف کی حدیث میں فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوتیت خمسا لم یؤتہن احد قبلی۔ اے میرے صحابہ 5 چیزوں سے میرے رب نے مجھے نبیوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ پہلی بات نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، میری دوسرے نبیوں پر فضیلت یہ ہے نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، میں ابھی 1 مہینے کے فاصلے پر ہوتا ہوں، دشمن کے دل پر میرے اللہ رعب پہلے ہی طاری کر دیتا ہے، ابھی میں 1 مہینے کے فاصلے پر ہوتا ہوں۔ امیہ بن خلف بدر کی جنگ میں جانے کا نام نہیں لیتا، وہ ڈرتا پھرتا ہے، اس کی اہلیہ نے کہا بزدل ہو گئے ہو ظالم، جاؤ لڑو مسلمانوں سے، جاؤ میدان میں۔ تو اس نے کہا تجھے پتہ ہونا چاہیے کائنات میں کوئی مجھ سے بڑا خبیث نہیں ہے، میں بزدل ہونے والا نہیں ہوں، بس ایک بات مجھے پریشان کر رہی ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ ایک بار بلال کے آقا نے کہا تھا اے بلال امیہ تجھے کوڑے مارتا ہے، دل برداشتہ نہ ہونا، ایک وقت آئے گا امیہ تیری تلوار سے قتل ہوگا۔ امیہ بن خلف اپنی اہلیہ سے کہتا ہے اختلاف اپنی جگہ ہے، مگر میرا اس بات پہ یقین ہے کہ مسلمانوں کا نبی جو کہہ دیتا ہے اس کا رب پورا کر کے دکھا دیتا ہے۔
نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، میں ابھی 1 مہینے کے فاصلے پر ہوتا ہوں، میرا رب دشمن کے دل پر رعب پہلے طاری کر دیتا ہے۔ کتنی فضیلتیں ہو گئیں بھائی؟ جاگ رہے ہو ستے پے ہو؟ اچھا ہاتھ کھڑے کرو جڑے جڑے ستے پے یار، دال وچ کوئی کوئی دانا تو کالا ہوندا ہی ہے۔ پہلی فضیلت، میں تھوڑا آپ کو اس لیے چھیڑا ہے کہ آپ کی طبیعت تھوڑی ریلیکس ہو جائے، آپ باتیں یاد کر لیں۔ پہلی فضیلت یہ، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، یاد بھی رکھیں نا اس کو۔ تقریر کا مطلب ہوتا ہے آپ کچھ یاد کر کے جائیں، یہ تقریر کا کوئی نہیں یار، چھوڑ دیں اس کو، کوئی بات نہیں۔ یہ حضور کی محبت دیکھیں نا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور آدھی رات حضور کے لیے جاگ رہے ہیں۔ یہ شرارت کرنا بچوں کی بچپن کا حسن ہوتا ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، مگر ان کے نصیب دیکھیں، کئی بڑے لوگ گھروں میں آرام کر رہے ہیں، یہ حضور کے ذکر کے لیے جاگ رہے ہیں۔ اللہ حضور کے ذکر کی برکت سے ان کی جوانیوں کو پاکیزہ بنائے۔ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، پہلی فضیلت نبیوں پر میری یہ ہے کہ میں ابھی 1 مہینے کے فاصلے پر ہوتا ہوں، دشمن کے دل پر رعب میرا رب پہلے ہی طاری کر دیتا ہے، پہلی فضیلت۔ دوسری فضیلت، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر وجعلت لی الارض کلھا مسجدا وطہورا، پچھلی امتیں اپنے اپنے معبد خانے میں عبادت کر سکتی تھی، مگر میری فضیلت یہ ہے جب سے میں نے زمین کے سینے پر قدم رکھا ہے، یہ میرے قدم کی برکت ہے کہ اللہ نے پوری روئے زمین کو پاک کر دیا ہے، پورے روئے زمین کو پاکیزہ کر دیا ہے۔ وجعلت لی الارض کلھا مسجدا وطہورا، پاکیزگی کا عالم یہ ہے، پوری روئے زمین پاک ہو گئی۔ فرمایا فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِي فَأَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، اب میرا امتی جہاں چاہے پاک زمین پر مصلی بچھا کے نماز پڑھے، اللہ نے روئے زمین کو پاک کر دیا ہے۔ 2 فضیلتیں، دشمن کے دل پر رعب پہلے طاری ہو جاتا ہے۔ دوسری فضیلت کہ میرے قدم کی برکت سے اللہ نے پوری روئے زمین کو پاک کر دیا ہے۔ 2 فضیلتیں ہوگی۔ تیسری فضیلت، فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَلَا تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، پچھلی امتوں کے صحابی جب جنگوں میں جاتے، جو کافروں کا مال بچ جاتا ان کے لیے حرام تھا، مگر میری نسبت کا فیضان یہ ہے کہ میرے صحابہ کے لیے اللہ نے مال غنیمت بھی حلال کر دیا ہے۔ کتنی فضیلتیں ہو گئیں؟ 3 فضیلتیں۔ فرمایا دوسرے نبیوں پر میری چوتھی فضیلت یہ ہے، وَأُوتِيتُ الشَّفَاعَةَ، وَأُوتِيتُ الشَّفَاعَةَ، قیامت کے دن کوئی نبی سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں اپنے کسی امت کی شفاعت نہیں کرے گا، شفاعت کا دروازہ میں کھولوں گا، اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کا دروازہ میں کھولوں گا، جنت کی چابیاں میرے پاس ہیں، جنت کی چابیاں میرے پاس ہیں، سب سے پہلے میں اپنے امتیوں کی اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کروں گا، پھر کوئی اور نبی شفاعت کرے گا، شفاعت کا دروازہ میں کھولوں گا۔ ایک صحابی میرے رسول پاک کے، نام ہے حضرت ابی دردہ، ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے، میرے رسول پاک سے سوال کیا، یا رسول اللہ میرے آقا، یہ جو بڑے بڑے مجرم ہیں، جو بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، قیامت کے دن آپ ان کی بھی شفاعت فرمائیں گے؟ بڑے بڑے ہم جیسے گناہ گار، یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ اللہ کی بارگاہ میں ان کی بھی شفاعت فرمائیں گے؟ تو میرے رسول پاک خاموش رہے۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے، صحابی نے پھر پوچھا، یا رسول اللہ آپ بڑے بڑے مجرموں کی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے؟ میرے حضور پھر خاموش رہے۔ تیسری بار پھر صحابی نے سوال کیا، فدا کا یا رسول اللہ میرے آقا جو بڑے بڑے گناہ گار لوگ ہیں، کیا آپ اللہ کی بارگاہ میں ان کی شفاعت کریں گے؟ تو میرے رسول پاک نے فرمایا، رغبان فی ابی دردہ، اس کا معنی بڑا سخت ہے، رغبان فی ابی دردہ، تو چلے میں اس کا معنی نہیں کرتا، اس صحابی کے ادب میں فرمایا رغبان فی ابی دردہ، اے ابی دردہ تیری یہ خواہش ہے، تو یہ سوچ رہا ہے
کہ میں بڑے بڑے باغی مجرموں کو اگنور کر دوں گا، چھوڑ دوں گا، ایسی بات نہیں ہے۔ مجھے یہ بتا کہ نیک تو اپنی نیکیوں سے جنت میں چلے جائیں گے، یہ بڑے بڑے میری امت کے مجرم، بڑے بڑے گناہگار، یہ قیامت کے دن میرا راستہ دیکھ رہے ہوں گے، میرے سوا کون ہے ان کا؟ تیری مرضی کے خلاف اے ابی دردہ میں قیامت کے دن اپنے بڑے بڑے مجرموں کو بھی بخشوا کے جنت میں لے کے جاؤں گا۔ اچھا، ایک ہوتا ہے وکیل، آپ عدالت میں جاتے ہیں، وکیل جج صاحب سے یہ کہتا ہے، جج صاحب اس نے کوئی جرم نہیں کیا، وکیل کہتے ہیں، اسے وکیل کہتے ہیں، جو بندے کو بے گناہ ثابت کرے اسے وکیل کہتے ہیں۔ وکیل کہتا ہے جج سے، جج صاحب میرا بندہ بے گناہ ہے، اس نے جرم نہیں کیا، نجائز اس کو پھنسا دیا گیا ہے، اسے وکیل کہتے ہیں۔ جو یہ ثابت کرے کہ اس نے جرم نہیں کیا اسے وکیل کہتے ہیں۔ اب دیکھیں قیامت کے دن میرے نبی وکیل بن کے نہیں شفیع بن کے آئیں گے۔ اب سمجھے شفیع کس کو کہتے ہیں؟ شفیع اس کو کہتے ہیں جو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کہیں گے کہ اللہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ میرے امتی جرم کر کے نہیں آئے، انہوں نے گناہ نہیں کیے، اللہ ہم اعتراف کرتے ہیں یہ مجرم ہیں، یہ باغی ہیں، یہ گناہگار ہے، اے اللہ سوال تجھ سے یہ ہے، تیری رحمت سے سوال یہ ہے، اے اللہ ان کے جرموں کو نہ دیکھا جائے، میری نسبت کو دیکھا جائے، اے اللہ مجھے دیکھا جائے، میں تو تیرا محبوب ہوں، کیا تو نے یا اللہ ان کے جرموں کو نہ دیکھا جائے، مجھے دیکھا جائے، کیا میرے ساتھ یہ تو نے وعدہ نہیں کیا تھا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ؟ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، سارا محشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لوگ تو ڈراتے ہیں قیامت کا منظر بڑا دل خراش ہوگا، بڑا سنگین ہوگا، وہ ایسے ہی ہے، اس سے انحراف نہیں ہے، مگر میرے اعلیٰ حضرت نے ایک شعر لکھا، روح وجد میں آ گئی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں اے قیامت کا چرچا کرنے والوں، وہ 50,000 سال کا دن ہوگا، زبانیں پیاس سے باہر آئیں گی، زمین تانبے کی ہو جائے گی، سورج سوا نیزے پہ آ جائے گا، یہ قیامت کا تعارف کروایا جا رہا ہے۔ وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کرنے والوں، ایک منظر رسول پاک سے پیار کرنے والوں کو یہ بھی بیان کرو۔ اے قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کرنے والوں، ایک منظر قیامت کا یہ بھی بیان کرو رسول پاک سے پیار کرنے والوں کے لیے۔ وہ کیا منظر ہے؟ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قیامت جس کو کہتے ہیں وہ عید ہے اہل سنت کی، قیامت جس کو کہتے ہیں وہ عید ہے اہل سنت کی، ادھر دیدار رب ہوگا ادھر صورت محمد کی۔ قیامت جس کو کہتے ہیں سر سجدے میں ہوگا تو کھل جائیں گی زلفیں، امت کی بخشش کی وہ فریاد کریں گے، گناہگار جو محشر میں انہیں یاد کریں گے، آیا ہوں میں آیا ہوں میری سرکار کہیں گے۔ میلاد کی محفل ہو رہی تھی، ڈاکٹر اقبال قلندر لاہوری آپ بھی اس محفل میں تھے، میلاد کا جلوس تھا، ڈاکٹر اقبال قلندر لاہوری، ان کے دور میں تو لوگ انہیں مشرک کہتے رہے، آج کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں وہ قلندر تھا، وہ قلندر تھا، آج وہ کہتے ہیں۔ میلاد کی محفل ہو رہی ہے، شاعر کلام پڑھ رہا ہے، حضور کی نعت ہو رہی ہے، ڈاکٹر اقبال قلندر لاہوری کی روح وجد میں آ گئی اور ایک رکے پر کچھ اشعار لکھے، تو شاعر سے کہا، نعت خواں سے کہا اے کلام پڑھنے والے 2 شعر میرے بھی پڑھتا جا، روح وجد میں آ گئی۔ ڈاکٹر اقبال قلندر لاہوری نے کیا کلام لکھا، کہتے ارے تماشا تو دیکھو جہنم کی آتش لگائے خدا اور بجھائے محمد، تماشا تو دیکھو جہنم کی آتش
لگائے خدا اور بجائے محمد. کہتے ہیں تعجب تو یہ ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد. یہاں رب کی بارگاہ میں دعائیں یہ، اللہ جنت میں کون جائیں گے، جنت میرے امتیوں کے لیے ہے، بس اتنا کر دے، جنت کے مالک یہ ہیں، میری سفارش کو قبول فرما لے، بس تو یہی چاہتا تھا. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے محبوب قیامت کے دن آپ کا رب آپ کو راضی کرے گا. تو میرے محبوب فرماتے ہیں جب تک میرا ایک بھی امتی جنت سے باہر رہے گا میں رب سے راضی نہیں ہوں گا. میں یہی کرتا رہوں گا، اے اللہ میری شفاعت کو دیکھ، میرے امتی کو جنت میں داخلہ دے دے. اور جہنم پکارے گا، اے اللہ کے محبوب کیا آپ کی شان ہے. جہنم پکار پکار کے کہے گا، اے اللہ کے محبوب کیا آپ کی فضیلت ہے، کیا آپ کی عظمت ہے، کیا آپ کی شان ہے کہ جس نے ایک بار بھی آپ کا کلمہ پڑھا ہے آپ اس کو بھی جہنم سے نکال کر جنت میں لے گئے. بے چین وہ جن کی خاطر قیامت کو وہ اتنے بے چین نظر آئیں گے، وہ جس امتی کی خاطر وہ غاروں میں روتے رہے. کیا امتی کا حق نہیں بنتا کہ وہ رات آدھی ہے مگر وہ حضور کے پیار میں محفل سجا کے پڑھے، میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ. یہ سعادت کی بات ہے، فضیلت کی بات ہے، عظمت کی بات ہے. اور علامہ سعدی نے ایک جملہ لکھا، بڑے پڑھا لکھا بندہ علامہ فاسی، علامہ مہدی الفاسی. وہ کہتے ہیں رسول پاک کا ذکر سن کے، رسول پاک کا نام سن کے، ذکر سن کے اگر کسی دل میں خوشی محسوس نہیں ہوتی تو اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل وہ کسی مومن کا نہیں ہو سکتا. بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، اور بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. اور پیار کا عالم یہ ہے کہ میں نے کئی غیروں کو دیکھا کہ حضور کی نعتیں پڑھتے ہیں. کال کا پرشاد ہندو گزرا ہے، حضور کی نعتیں لکھتا، صفت و ثنا کرتا. کسی نے پوچھا نبی ہمارا ہے نعتیں تو لکھتا ہے، نبی ہمارا ہے صفت و ثنا تو کرتا ہے. اس نے ایک جملہ لکھا، اس نے کہا بھئی بات یہ ہے ہو جائے پیار کسی سے کوئی چارہ تو نہیں ہے. ارے مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں ہے، قبضہ تو نہیں ہے، کوئی بھی پیار کر سکتا ہے. کتنا پیار کرتے ہو؟ کال کا پرشاد ہے، غیر مسلم ہے اور محبت کا پیمانہ دیکھیں. وہ کہتا ہے میں اللہ کے نبی سے اتنا پیار کرتا ہوں گر شمس و قمر کو کوئی دامن میں چھپا لے، افلاک کے تاروں کو زمین پر بھی بلا لے، دولت ساری دنیا کی وہ ہاتھوں پہ اٹھا لے، پھر کال کا پرشاد سے پوچھے کہ تو کیا لے، نالین محمد کو وہ سینے سے لگا لے. اور بطور دلیل ہزاروں مرتبہ میں نے اس بات کو سنایا ہے، ایک بار پھر سنیں. جادو وہ جو سر چڑھ بولے، ڈنکے کی چوٹ پہ ہم کہتے ہیں ہمارا نبی وہ ہے کہ غیر بھی جس کی عظمت کا اعتراف کرتے ہیں. مائیکل ہارٹ یہودیوں کا پڑھا لکھا بندہ ہے، ہزاروں بار میں نے یہ بطور دلیل واقعہ پیش کیا ہے. مائیکل ہارٹ یہودیوں کا پڑھا لکھا بندہ ہے. مائیکل ہارٹ نے لکھا باقاعدہ پی ایچ ڈی کرنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا میں ایک ایسی کتاب لکھوں گا جس میں فیصلہ یہ کروں گا کہ اللہ نے اتنے بندے بنائے ہیں سب سے اعلیٰ کون ہے. سب سے اعلیٰ سارے نبی اللہ کے بندے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر بندے بندے میں فرق ہوتا ہے. بندے بندے میں فرق کیسے ہوتا ہے؟ بندوں کی ایک قسم ہے عبد کی ایک قسم ہے عبد رقیق. عبد رقیق اسے کہتے ہیں جن کے دل نرم ہو گئے ہیں، کلمہ پڑھا ہے، مسلمان ہو گئے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، وہ دین کی حدوں میں رہتے ہیں، اسے عبد رقیق کہتے ہیں. اور عبد کی دوسری قسم ہے عبد ابک کہتے ہیں باغیوں کو. دوسری قسم باغیوں کی ہے، کافرین اور مشرکین کی ہے. اور تیسری قسم عبد کی وہ یہ ہے جسے ان کا رب کہہ دے اے پیارے کائنات میری ہے اور اس پر بادشاہی تیری ہے، اسے عبد معزون کہتے ہیں. اے پیارے کائنات میری ہے، بادشاہی تیری ہے.
लिस्ट तैयार की। वो कहता 5 साल मैं रिसर्च करता रहा, इतने बंदे हैं, सबसे आला कौन? मैंने 1000 बंदे की लिस्ट तैयार की। फिर मैंने 5 साल उस पर मेहनत की कि 1000 से कौन आला है, तो मैंने 100 बंदे की लिस्ट तैयार की। फिर मैं 5 साल रिसर्च करता रहा कि 100 से पहला नंबर किसका है। माइकल हार्ट कहता है 15 साल की रिसर्च के बाद ये एक गैर मुस्लिम की निगाह में मेरे हुजूर की शान है। माइकल हार्ट कहता है 15 साल की रिसर्च के बाद मैंने फैसला किया, पूरी कायनात में, सारे इंसानों में, सारे नबियों में अगर सबसे कोई आला है तो वो मुसलमानों का नबी है, सबसे आला। यहूदियों ने मुझे लाखों लेटर लिखे, तूने बड़ा जुल्म किया है, तूने एक मज़हब की पासदारी की है, तूने मूसा नबी का कलमा पढ़ा है, तुझे चाहिए था तो लिखता कि मूसा नबी सबसे आला है। और यहूदियों ने माइकल हार्ट को यहाँ तक लिखा कि नूह नबी ने 950 साल तबलीग फरमाई है और तू कहता है मुसलमानों के नबी का शान आला है। तो माइकल हार्ट कहता है मैंने अखबार पे अपना बयान जारी किया, ऐ यहूदियों ईसाइयों, तासब की ऐनक उतारो, इंसाफ का चश्मा लगा के मेरे बयान को पढ़ो। मैं एक ऐसी किताब लिखने चाहता था जो इंसाफ पर मबनी हो, मैं अपनी मेहनत को ज़ाया नहीं करना चाहता था। मैंने मूसा नबी की सीरत को पढ़ा है, मूसा वो नबी हैं, जब उनकी कौम मकाम तीहा में बंद हो गई, पानी ख़त्म हो गया, तो कौम ने नबी से पानी मांगा, ऐ मूसा नबी अपने रब से पानी तलब करें। मूसा नबी ने पत्थर पर सोटा मारा, पानी का चश्मा निकला। लेकिन हैरानगी की बात यह है, कौम प्यासी है मगर पानी पीने के लिए तैयार नहीं। कहते नहीं पिएंगे। क्यों भाई, क्यों नहीं पिएंगे? वो कहते एक चश्मे से नहीं पिएंगे, 12 कबीले हैं, सबको अलग अलग जगह से पानी पीना है। जिस जगह से एक बंदा पिएगा दूसरा नहीं पिएगा। कहते हैरत की बात है। मूसा नबी ने फिर सोटा मारा, फन फजरत मिन हुस्नता अशरत आईना, फिर पानी के 12 चश्मे निकले, हर कबीले को अलग अलग चश्मा दिया। माइकल हार्ट ने बतौर दलील मूसा नबी की सीरत को पेश किया, फरमाया है यहूदियों ईसाइयों, मैंने मूसा नबी की सीरत को पढ़ा है, मूसा वो नबी हैं 12 कबीलों को एक पानी के चश्मे पर इकट्ठा न कर सके, और मोहम्मद अरबी को देखें, उन्होंने अपने सारी उम्मत को एक आबे जमजम के चश्मे पर इकट्ठा कर दिया है। कोई काले रंग का है, कोई गोरे रंग का है, कोई अरबी है, कोई अजमी है, कोई फारसी है, कोई हिंदी है, कोई किसी कौम से, कोई किसी कबीले से। माइकल हार्ट कहता है सुनो, ये पानी का कमाल नहीं है, ये मोहम्मद अरबी की तरबियत का फैजान है। माइकल हार्ट की दूसरी दलील, ये गैर मुस्लिम है, यहूदी है, और साबित क्या करना चाहता है, मुसलमानों का नबी सबसे आला है। फिर आपकी तवज्जो मैं इस तरफ लाना चाहता हूँ, ये यहूदी है, गैर मुस्लिम है, साबित ये करना चाहता है मुसलमानों का नबी सबसे आला है। कोई कलमा पढ़ के कहे कि नबी हमारे जैसे है, तो उस बेईमान को जूते मारो, उस बेईमान को जूते मारो। गैर कहते हैं कि मुसलमानों का नबी सबसे आला है। फ़ख्र का दिल में दरीचा बाज होना चाहिए, जिनके वो आका हैं उनको नाज होना चाहिए। माइकल हार्ट की दूसरी दलील, तुमने ये लिखा है कि नूह नबी 950 साल तबलीग फरमाते रहे और मुसलमानों के नबी की सारी उम्र 63 साल है, उनकी तबलीग का अरसा ज़्यादा है, उनका पहला नंबर बनता है। माइकल हार्ट कहता है यहूदियों, तुमने तबलीग के असर को देखा है, तुमने तबलीग के अरसे को देखा है कि उनका अरसा 950 साल है। माइकल हार्ट ने लिखा है कि तुमने तबलीग का अरसा देखा है, मैंने तबलीग का असर देखा है। असर किसका ज़्यादा है? कहता अरसा उनका नूह नबी का 950 साल है, मगर आए ज़रा मुसलमानों के नबी को देखें, ज़ाहरी उम्र सिर्फ 63 साल है। 40 साल उन्होंने अपनी नबुव्वत का ऐलान नहीं किया, हालांकि वो नबी थे, हालांकि वो नबी थे। सहाबी ने पूछा या रसूल अल्लाह, आप कब से नबी हैं?
تو میرے نبی نے فرمایا کنت نبیم و آدم بین الماء والطین، ابھی آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، بن رہے تھے، میں اس وقت بھی موجود تھا اور اللہ کا نبی تھا۔ کنت نبیم و آدم بین الروح والجسد، ابھی آدم روح اور جسم کے درمیان تھے، میں ان کو بنتا دیکھ رہا تھا، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا۔ حالانکہ وہ نبی تھے، نبوت کا اعلان نہیں کیا، اپنی نبوت کا اظہار نہیں کیا۔ 23 سال ان کی عمر کے باقی، 23 سال بھی وہ تبلیغ نہیں کر سکے، کافروں سے غزوات میں حصہ لیا، جنگیں لڑی ہیں۔ وہ کہتا ہے 11.5 سال کا عرصہ میں نے وہ نکال دیا پیچھے دین کی تبلیغ کے لیے، ان کے پاس صرف 11.5 سال کا عرصہ باقی تھا، مگر کمال ان کا دیکھیں، ان کی تبلیغ کا اثر دیکھیں، ان کی تبلیغ کا فیضان دیکھیں کہ میں دنیا کے جس کونے میں بھی پہنچا ہوں مجھے یہ آواز ضرور آئی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ان کی تبلیغ کا اثر یہ ہے کہ کونے کونے میں محمد عربی کے غلام موجود ہیں۔ مائیکل ہارٹ کی تیسری دلیل، تم کہتے ہو نوح نبی کو پہلا نمبر دیتے، مائیکل ہارٹ کہتا ہے سنو، میں نے نوح نبی کی سیرت کا مطالعہ کیا ہے۔ جب ان کے دور میں طوفان آیا، ایک مائی نے کہا اللہ کے نبی مجھے بھی ساتھ لے جانا، یاد بھول گئے، مائی کو یاد نہ رکھ سکے، طوفان آیا، وہ ٹل گیا، دوڑے جب مائی کی کلی پر گئے تو مائی کو اللہ نے بچا لیا تھا، وہ اس لیے بچا لیا تھا کہ یہ نبی سے پیار کرنے والی تھی، مائی کو اللہ نے بچا لیا۔ مگر اس کو بطور دلیل مائیکل ہارٹ نے بھی پیش کیا ہے۔ مائیکل ہارٹ کہتا ہے سنو یہودیو، حضرت نوح نبی وہ ہیں، طوفان آیا تو مائی کو یاد نہ رکھ سکے، کہتے ہیں ذرا اللہ کے نبی کا اپنی امت سے تعلق دیکھے، اللہ کے محبوب کا اپنی امت سے پیار دیکھیں، معراج کی رات اللہ سے عرش پر ملاقات کر رہے ہیں اور مطالبہ یہ رکھا ہے یا رب حبل امتی یا رب حبل امتی، یا اللہ آج مجھے یہ مقام دیا ہے جو کسی نبی کو بھی عطا نہیں کیا۔ چلے جو حضرت موسیٰ تو کوہ طور تک پہنچے، رفت ہے ان کی، چلے جو حضرت موسیٰ تو کوہ طور تک پہنچے، اٹھے جو حضرت عیسیٰ تو چوتھے آسمان کے پورے تک پہنچے، آنکھ والو ذرا دیکھو محمد کی بلندی کو، چلے بیت الحرم سے اور خدا کے نور تک پہنچے۔ فضیلت کا عالم یہ ہے، برتری کا عالم یہ ہے کہ کائنات میں ان کی مثال نہیں ہے۔ شیخ ابو الحسن رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں عالم تخیلات میں، چشم تصورات میں نے یہ سمجھنا چاہا کہ اللہ کے نبی کی عظمت کتنی بلند و بالا ہے۔ حضرت ابو الحسن رفاعی کہتے ہیں یہ میں اعلیٰ ظرف لوگوں کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ نبی کی عظمت کو سمجھنا یہ کم ظرف لوگوں کی بس کی بات نہیں ہے، کم ظرف لوگوں کی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، یہ اعلیٰ ظرف لوگ بتائیں گے میرے نبی کی عظمت کیا ہے۔ ابو الحسن رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے عالم تخیلات میں، چشم تصورات میں میری روح نے پرواز کی، میں دیکھوں میرے نبی کی عظمت کتنی بلند و بالا ہے۔ میں نے سفر شروع کیا، میں اس عرش کو دیکھنا چاہتا تھا، معراج کی رات جس عرش نے اللہ کے محبوب کے قدموں کے بوسے لیے تھے، میں پرواز کرتا رہا، پرواز کرتا رہا، پرواز کرتا رہا، جب میری روح پہلے دوسرے تیسرے آسمان تک پرواز کر گئی تو مجھے ایک آواز آئی، اے ابو الحسن رفاعی کہاں آ رہے ہو؟ میں نے عرض کی مالک میں وہ عرش دیکھنا چاہتا ہوں جس نے معراج کی رات محبوب کے قدموں کو چوما تھا۔ تو مجھے آواز آئی اے ابو الحسن رفاعی تم لاکھوں سال بھی سفر کرتے رہو، جس عرش کے سینے پر میرے نبی نے معراج کی رات قدم رکھا تھا، اے ابو الحسن رفاعی تم کیا لاکھوں سال بھی سفر کرتے رہو، تم کیا وہاں تمہارا خیال بھی نہیں جا سکتا؟ جہاں بندوں کے خیال بھی ختم ہو جائیں وہاں سے میرے نبی کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور حضرت باعزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میری روح نے پرواز کی،
کہ میں دیکھوں میرے نبی کی عظمت کیا ہے۔ جب میں سدرہ کے مقام پر پہنچا جہاں جبریل کے پر جلتے تھے، جب میں سدرہ کے مقام پر پہنچا جبریل جس سے آگے نہیں جا سکتے تھے، تو میری روح نے ایک فیصلہ کیا کہ اے باجید بستامی، یہ چھوٹا آدمی نہیں ہے۔ داتا علی حجویری نے کشف المحجوب کے اندر 10 اماموں کا ذکر کیا ہے، ان میں ایک امام حضرت باجید بستامی ہیں۔ فرماتے ہیں میری روح نے پرواز کی، جب میں سدرہ کے مقام پر پہنچا تو میں نے محبوب کی عظمت کو یہ سمجھا کہ جہاں تمام بشروں کے مقام کی، تمام نبیوں کے مکان کی، تمام فرشتوں کے مقام کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے میرے نبی کی عظمت کی ابتدا ہوتی ہے۔ امتحان سے اچھا جی۔ تو شاہ خوباں ہے جان عالم، چہرہ ام الکتاب تیرا۔ لو جی، حضور سے پیار کا ایک شعر سنے، پھر ہم دعا کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ توجہ اپنی حاضر رکھیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت۔ تو شاہ خوباں ہے جان عالم، چہرہ ام الکتاب تیرا۔ تو شاہ خوباں ہے جان عالم، چہرہ ام الکتاب تیرا۔ بن سکی ہے نہ بن سکے گی مثال تیری، جواب تیرا۔ میں تیرے حسن بیاں کے صدقے، میں تیری میٹھی زباں کے صدقے، برنگ خوشبو دلوں میں اترا ہے کتنا دلکش خطاب تیرا۔ خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، جہاں میں لاکھوں ہی طور بنتے جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا۔ تو سب سے اول تو سب سے آخر، ملا ہے حسن دوام تجھ کو، عمر ہے لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا۔ ہے تو بھی صائم عجیب انسان کے خوف محشر سے ہے ہراساں، ارے تو جن سے ہے پیار کرتا یہی تو لیں گے حساب تیرا۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے، حسن ان کا دیکھ کر دنیا سوچتی تو ہوگی وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ اللہ کی سر تا بقدم شان ہے یہ، اللہ کی سر تا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان کہ وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے ہمیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ طٰہٰ ان کی جبیں نور ان کے قدم، طٰہٰ ان کی جبیں نور ان کے قدم، ان کی واللیل زلفوں پہ قربان ہم، کعبہ قوسین ابرو نظر ما طغیٰ، اور مازاغ ان کی ہے چشم کرم، سارے ان کی نظر سے نظارے بنے، ان کے طلبوں کا دوون ستارے بنے، ان سے جلوے ہیں سارے کے سارے بنے، مجھ کو ان کے رخ ودہا کی قسم۔ وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔